السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا محترم کلام ہے جو قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کی ہدایت کا بہترین سامان ہے۔ یہ الہامی کتاب ہے۔ اس قرآن مجید کا ایک ایک لفظ اور اس کا معنی ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ صورتیں ہوں یا آیات ہوں، اس کے جملے ہوں، یہ سبھی اپنے اندر بے شمار اسباق سموئے ہوئے ہیں۔ ناظرین محترم، ہم انشاءاللہ اپنے اس پروگرام میں یہ چاہیں گے کہ قرآن مجید کی چند چیدہ منتخب شدہ صورتوں کو اور ان کے خاص پہلوؤں کو آپ کے سامنے واضح کریں تاکہ قرآن فہمی اور قرآن مجید پر عمل اور اس کے ساتھ ساتھ جو ذہن میں آنے والے سوالات ہیں ان کا جواب ہمیں مل جائے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الملک سے۔ سورۃ الملک مکہ میں یہ سورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس سورت میں بنیادی طور پر جو باتیں سمجھائی گئی ہیں وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، کہ اللہ تعالیٰ ہی شہنشاہ ہے، اسی کا ہی اقتدار ہے اور اس کے اقتدار کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور اسی کا کنٹرول ہے اور اسی کا غلبہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں شفاعت لرجل، ان 30 آیات نے ایک ایسے شخص کے لیے سفارش کی جو گناہ گار تھا، مگر حتی غفر لہ، اس کی سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن کے اس شخص کو معاف کر دیا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں، اور یہ صورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ شفاعت لصاحبہا حتی غفر لہ، کہ اس صورت نے اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کی حتیٰ کہ اس کو معاف کر دیا گیا۔ مستدرک میں بھی امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورۃ تبارکہ ہی المانعۃ من عذاب القبر۔ قرآن مجید کی صورت تبارکہ جو ہے، یہ ایسی صورت ہے جو عذاب قبر سے روکنے والی ہے، یعنی اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سوچ سمجھ کے پڑھا جائے تو یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے، اس کو پرے کرتی ہے۔ تو ناظرین محترم، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم خود بھی اس صورت کو ہر رات سونے سے قبل پڑھا کرتے تھے، اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس صورت کا موضوع جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں وہ ہے اللہ رب العالمین کا اقتدار، اس کی بادشاہت، کامل بادشاہت جس میں ذرہ برابر کمزوری نہیں ہے، اور پورا اقتدار اور اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارکہ بڑی بابرکت ذات ہے، الذی وہ کہ بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ برکہ کس کو کہتے ہیں؟ برکہ کسی شے کی گروتھ کو کہتے ہیں، بڑھنے کو کہتے ہیں، اضافے کو کہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی ذات برکت والی کیسے ہے؟ ناظرین اندازہ کر لیجئے کہ ہم جو خوراک کھاتے ہیں یہ زمین سے اگی، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، اس پانی میں بھی یہ قدرت رکھی کہ وہ زمین پھاڑ کے بیج کے اندر چلا جائے اور بیج کو پھاڑ دے، اور پھر بیج کے اندر بھی یہ قدرت رکھی کہ اس پانی کا اثر لے کے اپنے آپ کو پھاڑ دے، اور زمین کے اندر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو پھاڑ کے زمین کا سینہ چیر کے یہ باہر نکل آئے اس کا پودا۔ اب یہ برکت یہاں سے شروع ہوتے ہوتے ایک خوراک بنی جو ہمارے سامنے آئی، ہم نے اسے کھایا، تناول کیا، وہ ہمارے جسم کا ایک حصہ بن گیا۔ یہ کون کر رہا ہے سارے کام؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے اپنے آپ کو فرمایا تبارک، بہت بابرکت ہے وہ ذات، الذی بیدہ الملک، وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ ہاتھ میں بادشاہت، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرے دو ہاتھ ہیں، اور دونوں، آپ فرماتے ہیں دونوں دائیں ہیں، اور یہ ہاتھ میں بادشاہت کا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید بڑائی کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو اللہ اکبر ہے، اس کی ذات کا ایک حصہ جس کو ہم ہاتھ کہتے ہیں، جس کا اس نے خود ذکر کیا ہے، اس کے ہاتھ میں یہ ساری بادشاہت ہے۔ اور اس ہاتھ کا ذکر سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کو زمین کو اپنی مٹھی میں اور سارے آسمانوں کو لپیٹ کے ایک نقطے کی طرح اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ لے گا۔ یہ اس کی ذات ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ یہ بادشاہت بہت بڑی چیز ہے۔ انسان محتاج ہوتا ہے کتنا بڑا ہی بن جائے اس بادشاہ کا جو شہنشاہ ہے، جو مالک الملک ہے۔ تو اللہ کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے، پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اس نے اگر یہ بادشاہت اس پوری کائنات پہ اپنی قائم کر رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے ہر شے کو آزادانہ چھوڑ دیا ہے، بلکہ پوری قدرت میں ہے۔ ہر ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری دسترس میں ہے، اللہ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ ہے ایک اناؤنسمنٹ، ایک اعلان کہ میں ہی ہوں، بڑی بابرکت ذات ہوں، اضافہ بھی کر رہا ہوں، بڑھا بھی رہا ہوں، اس کائنات کو وسعت بھی دیتا چلا جا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری قدرت بھی رکھتا ہوں، کمزور نہیں ہوں۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم، کہ تم میں کون ہے، احسن، زیادہ بہترین، عملا، عمل کے اعتبار سے، وہوا، اور وہ العزیز، غلبہ رکھنے والا ہے، غالب ہے، الغفور، جو بہت بخشنے والا بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک قدرت بتائی کہ میں قادر ہوں تو کیسا ہوں۔ میں نے موت کو بھی تخلیق کیا اور حیات کو بھی تخلیق کیا۔ تو موت کو بھی ہم جانتے ہیں کہ موت کا وجود ہے، تو جب اس کا وجود ہے تو یہی تخلیق ہے۔ اور اسی طرح حیات، یہ بھی ہم جانتے ہیں ہماری زندگی ہے، اس کا بھی وجود ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے موت اور حیات دونوں کو پیدا کیا ہے، اور یہ پیدا کرنا اس کی خالقیت کا ثبوت ہے کہ وہ نہ صرف بادشاہ ہے بلکہ ان چیزوں کا خالق بھی ہے، اور یہ خالقیت اس کی، اس کو بھی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو
کس لیے پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ ہمیں آزادی دی اللہ نے، جب ہم کچھ نہیں تھے یہ موت تھی۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ہم خود جانتے ہیں کہ جب تک ماں کے پیٹ میں رہے ہمارا کوئی ذکر نہیں کرتا تھا، جو ہی اس دنیا میں آئے یا والدہ کے پیٹ میں ہماری روح ڈال دی گئی عالم ارواح سے نکال کے، تو یہ اس وقت تک جب تک ہم دنیا میں نہیں آئے یہ موت تھی، اور جب دنیا میں آ گئے تو یہ حیات ہے۔ تو یہ اللہ کے کام ہے، اور مقصد یہ ہے کہ لیبلوکم، تاکہ میں تمہیں آزما لوں، تمہارا امتحان لے لوں، اور یہ امتحان ہمارے اچھے اور برے ہونے کا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری فطرت اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتی کہ ہم جھوٹ بولیں یا ہم سے جھوٹ بولا جائے۔ ہماری فطرت اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتی کہ ہم کسی کو دھوکہ دیں یا دھوکہ دیا جائے۔ ہم جانتے ہیں ان تمام چیزوں کو، یعنی خیر کو بھی جانتے ہیں اور شر کو بھی جانتے ہیں، اچھائی کو بھی جانتے ہیں اور برائی کو بھی جانتے ہیں۔ تو اس اچھائی اور برائی میں ہماری آزمائش ہو رہی ہے، اور اسی آزمائش کے دوران اللہ فرماتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھ سکوں کہ تم میں کون ہے جو عمل کے اعتبار سے بہترین ہے۔ عمل کرنے ہیں مگر احسن عمل، احسن سے مراد خالص اسی کے لیے، اس سے ڈرتے ہوئے، کسی اور کے لیے نہیں، اسی کی رضا کے لیے، یہ احسن عمل ہے۔ جتنی خالص نیت اللہ کے لیے ہوگی اور اسی کی رضا کے حصول کے لیے ہوگی، یہ وہ عمل ہے جس کو اللہ فرماتے ہیں احسن۔ اور میں یہ چیک کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، آزما رہا ہوں انسانوں کو۔ یہ کام تو سبھی کر رہے ہیں، عبادات بھی کر رہے ہیں، معاملات بھی کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک بھی کرتے ہیں اور برے بھی کرتے ہیں، مگر میں اس وقت یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ عمل کے اعتبار سے، نیت کے اعتبار سے کیسا عمل کر رہے ہیں۔ میرے لیے کر رہے ہیں کسی اور کے لیے، میری رضا کے لیے کر رہے ہیں، میرے بندے بن کے کر رہے ہیں کسی اور کے بندے بن کے۔ یہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ تو احسن عمل میں جہاں حسن نیت ہے، وہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہے، آپ کی اتباع بھی ہے، کیونکہ اوروں کے عمل خوبصورت ہو سکتے ہیں مگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے تھا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق تھا۔ آپ کا ایک ایک عمل اللہ کی نگرانی میں ہو رہا تھا، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول تھے، آپ کو رول ماڈل بنانا تھا۔ تو اس رول ماڈل بنانے کی وجہ سے ایک ایک عمل کو جو آپ نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسوہ حسنہ بنا دیا ہمارے لیے کہ یہی رول ماڈل ہے، اسی کے مطابق آپ بھی کیجئے تاکہ آپ بھی درجات کی بلندیوں پر فائز ہو سکیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جو سب پر غالب ہے، اس کا غلبہ ہے، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ اس کی بادشاہت کو دنیا کے بادشاہ چیلنج کیے جاتے ہیں، ان کی مخالفت کی جاتی ہے، اور اس مخالفت میں ان کو الگ بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن اللہ العزیز پوری طرح غالب ہے، کنٹرول کر رہا ہے۔ اور الغفور، اور انسانوں میں اگر کوئی یہ محسوس کرے کہ خیر اور شر کی لڑائی میں کبھی کبھی مجھ سے شر بھی ہو جاتا ہے، غلط کام بھی ہو جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں غفور بھی ہوں، آؤ مجھ سے معافی مانگو، میں سب کو معاف بھی کر دوں گا، سارے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، یہ اللہ وہ ذات ہے، یہ وہ بادشاہ ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، یہ وہ بادشاہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے، طباقا، طبق در طبق یا اوپر تلے۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے، آسمان اس نے بنائے، 7 بنائے، اوپر تلے بنائے،
اور اللہ کے فرمان ایک اور مقام پہ یہ بھی ہے کہ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان برابر برابر بنا دیے۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کس طرح بنائے۔ ہم انسان ابھی اپنے ہی اس خلا میں تلاش کر رہے ہیں اس کائنات کو، جتنا آگے جاتے ہیں اتنی ہی یہ وسیع کائنات نظر آتی ہے، جتنا ہی اپنی دوربینوں کو بڑے سے بڑا بناتے ہیں اتنی ہی کائنات ہمیں وسیع نظر آتی ہے۔ یہ ہماری پہنچ ہے، اس لیے یہ آسمان کو حد نگاہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دھوکہ ہے، اس کا وجود ہے، لیکن اس وجود کو نہ پانے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، ہم اس کا انکار ہی کر دیں۔ کہیں کمی ہے ہم میں، ہم انسان ہیں، ہم اس کائنات کا ایک حصہ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک ساری کائنات کو ہم نے پہچان لیا ہے۔ ابھی بہت کچھ ہے جو ہمیں سیکھنا ہے۔ تو اس لیے 7 سماوات، 7 آسمان جو اللہ نے پیدا کیے، یہ طبق در طبق پیدا کیے اور ان کو برابر برابر پیدا کیا ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی تخلیق میں اے انسان تم کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیکھو گے کہ جس میں کمی بیشی ہو یا جس میں توازن نہ ہو، غیر متوازن ہو یا غیر منظم ہو یا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نہ چل رہی ہو، بے ہنگم سی نہیں ہوگی یہ کائنات کی کوئی چیز۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو اپنے حکم سے اس کو چلایا ہے۔ تم نے یہ کام کرنا ہے، دوسرے کے قریب سے گزرنا ہے مگر دوسرے کو تکلیف نہیں دینی، ٹکرانا نہیں ہے، جو کچھ اوپر ہو رہا ہے۔ لیکن یہ سب اللہ فرماتے ہیں معمولی سا تفاوت بھی تم ان میں نہیں دیکھو گے۔ فرجع البصر، تو ذرا اپنی نگاہ کو لوٹا کے دوبارہ دیکھو۔ ایک دفعہ انسان دیکھتا ہے نا، غور نہیں کرتا، لیکن جب دوسری دفعہ دیکھے تو ذرا غور کر لے، اور غور کرنے کے لیے دیکھے۔ فرجع البصر هل تری من فطور، دیکھنے والے کیا تم اس میں کوئی دراڑ یا شگاف پاتے ہو؟ کتنا عرصہ ہو گیا اس کائنات کو بنے اور اس بہت بڑی چھت کو بنے، کیا میٹیریل ہے اس میں جو بغیر ستون کے اتنی بڑی چھت لاکھوں سالوں سے اپنے مقام پہ کھڑی ہے، کوئی شے اس کو ہلا نہیں سکی، آج تک اس میں کوئی دراڑ انسان نہیں پا سکا۔ کیسی قدرت ہے! ہل تری من فطور، یہ ہے وہ قادر مطلق، یہ ہے وہ عزیز جو ذی روح چیزوں پر بھی اپنا کنٹرول رکھتا ہے اور غیر ذی روح چیزوں پر بھی اپنا مکمل کنٹرول رکھتا ہے، ان پر غلبہ رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی تخلیق ہے آسمان۔ اس خلا کو دیکھ لیجئے اور اس میں سیاروں کے وجود کو دیکھ لیجئے، اور پھر سیاروں کا آپس میں ٹکرانا یا ایک دوسرے کے قریب سے گزر جانا، اس کے بارے میں سن لیجئے، پڑھ لیجئے تو حیرت ہوتی ہے کہ کتنا بڑا نظام ہے جو رب کائنات نے اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے۔ اس نظام کی وجہ سے یہ کائنات آباد ہے۔ سیارے ایک دوسرے کے قریب سے گزرتے ہیں مگر اپنے اپنے مدار میں۔ یہ بھی ایک چیلنجنگ بات ہے، کہنے والے کو کہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، یہ ایک دھماکہ ہوا ہے خود بخود اور یہ کائنات بن گئی ہے، تو کیا اس کائنات میں کوئی بے ہنگم چیز تمہیں نظر آتی ہے؟ کنٹرولڈ کیسی ہے؟ کون کنٹرول کر رہا ہے اس کو؟ ہل تری من فطور،
مہربانی کیجئے کہ آپ ذرا اپنی آنکھ کو اٹھا کے اس کائنات کی طرف دیکھیے. کیا ان آنکھوں کو کوئی عیب نظر آتا ہے؟ بے ہنگم سی کوئی شے نظر آتی ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہل تری من فطور؟ کیا تم اس میں کسی قسم کا کوئی شگاف، کوئی دراڑ، کچھ عیب، کوئی کمی تم پاتے ہو؟ نہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حضرت انسان اس چیز کو پا سکے. بار بار اپنی نظر کو اٹھائے تب بھی. ثم ارجع البصر کرتین، پھر تم لوٹاؤ اپنی آنکھ کو دوبارہ، بار بار، یعنی 2 بار اٹھانے کے بعد پھر بھی بار بار اٹھاؤ. دیکھو کہیں کوئی عیب نظر آئے، کیونکہ پہلی نظر میں عیب نظر نہیں آتا، لیکن جب انسان غور و فکر کی نظر سے دیکھتا ہے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ تلاش کر لیتا ہے. اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں تھوڑا سا عیب ہے، یہاں تھوڑی سی خرابی ہے، یہ خامی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. تو چیلنجنگ بات کہی ہے کہ تم بار بار اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھاؤ، کائنات کی ایک ایک چیز دیکھ لو، تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. بلکہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ینقلب الیک البصر خاسئا، تمہاری آنکھ واپس پلٹ آئے گی خاسئا، ناکام ہو کر، نامراد ہو کر. جو تم مراد چاہتے تھے کہ میں پا تو سکوں، کچھ بھی تمہیں نظر نہیں آئے گا، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، کوئی نقص نظر نہیں آئے گا. وَهُوَ حَسِيرٌ، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی، تھک چکی ہوگی کہ میں نے بڑا تلاش کیا کہیں کچھ مل سکے، لیکن ناکام و نامراد ہو کے جب واپس یہ آنکھ آئے گی تو وَهُوَ حَسِيرٌ، تو وہ تھک چکی ہوگی. ناظرین، یہیں تک ہم اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ مزید گفتگو کے لیے آپ کی خدمت میں ہم پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.